میری تقریر کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض یہ کرنا ہے کہ غزوہ بدر میں سامان والے کون تھے اور ایمان والے کون تھے۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاسبان اور سپہ سالار کون تھے، اور جن کو اپنے سامان پر اپنی طاقت پر ناز تھا تو ان کی طاقت کا نشہ کیسے ختم ہوا۔ رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کو کیسے کامیابی عطا فرمائی۔ اب جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو مکے کے کافر آپ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا۔ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر ڈال کر اس چادر کو کھینچا گیا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن سرخ ہو گئی۔ اور کبھی نماز کی حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس پر اوجڑی کو رکھ دیا گیا، یعنی کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا تو اللہ کے حکم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے جانثار ساتھیوں نے اپنی برادری کو، اپنے کنبے کو چھوڑ دیا اور مدینے میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر مسلمانوں کو آرام اور سکون کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھ کر کفار بڑے پریشان تھے، تو مکے کے ان کافر سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام کی طرف ایک قافلہ بھیجا جائے، اس قافلے سے جو کمائی ہو، جو تجارت سے نفع حاصل ہو، اس پیسے کو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دے دیا، اور اس قافلے کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ لیکن رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین اسلام کا پرچار کرنا تھا۔ کفار لاکھ کوششیں کرتے رہیں، یا اب کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یوں ہی پھلتا پھولتا رہے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، میرے صحابہ، مکہ والوں نے جو قافلہ شام کی طرف بھیجا ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس تجارت کا جو نفع ہوگا وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، شدت کی گرمی ہے، اور میرے صحابہ تم نے رمضان کا روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اے میرے صحابہ، رب ذوالجلال دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والوں کو بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ بروز قیامت رب ذوالجلال اپنے تمام حجابات نقاب اٹھائے گا اور دین اسلام کے خلاف لڑنے والے کافروں کو، قتل کرنے والوں کو، مجاہدین اسلام کو رب ذوالجلال اپنا دیدار عطا کرے گا۔
اے صحابہ آج تو تم دنیا میں میرا دیدار کر رہے ہو، میری مجلس میں بیٹھتے ہو، میرا دیدار کرتے ہو، بروز قیامت رب ذوالجلال تمہیں اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ کافر لڑائی کے لیے تیار ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو صحابہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہ کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جائیے، آپ اور آپ کا رب جہاد کیجئے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا جائیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں کے اندر چھلانگ لگا دیں، ہم دین اسلام کے لیے آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں، آپ کی آگے اور آپ کی پیچھے بھی لڑیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی جانیں دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے یہ سنا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا کی، اے پیدا کرنے والے خدا، اے بادشاہوں کی بادشاہ، اے میرے پیارے رب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تیرے خلیل ہیں، تیرے نبی ہیں، انہوں نے مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ آنا نبیک و حبیب اللہ، یا اللہ میں تیرا حبیب بھی ہوں، تیرا نبی بھی ہوں، یا اللہ میں اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مدینے والوں کو آباد رکھنا، یا اللہ مدینے والوں کی حفاظت کرنا۔ جب صحابہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم دین اسلام کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو میرے آقا نے مدینے والوں کے لیے دعا کی۔ اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کی شان پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ ان میرے صحابہ کی، میرے جانثاروں کی گنتی کرو۔ وہ گننا شروع ہو گئی، 313 صحابہ کرام، اور سارے کے سارے صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے۔ عرب کی شدت کی گرمی، آج ہمارے لیے ٹھنڈے پانی موجود ہیں، آج ہمارے لیے ایئر کنڈیشن موجود ہے، کولر موجود ہے۔ اس وقت نہ کوئی کولر تھا، نہ ایئر کنڈیشن تھا، نہ کوئی ٹھنڈا پانی تھا۔ ہاں صحابہ کو اگر ٹھنڈی ہوا آتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آتی تھی، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشبوئیں آتی تھیں، ان کے دلوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دریا موجزن تھا۔ اور ان جانثاروں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوجیوں میں 2 فوجی ایسے بھی تھے جو 2 سگے بھائی تھے، ایک کی عمر 7 سال تھی اور دوسرے کی 9 سال تھی، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، حضور نے فرمایا کہ تم بچے ہو، وہاں پر خون خوار دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، ایک کی عمر 7 سال ہے کہ 9 سال ہے، اس لیے بیٹا تم چلے جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، حضور ہمیں اجازت دے دیجئے۔ دونوں بچوں نے ضد کی، حضور نے فرمایا کہ جو 9 سال والا بچہ ہے چلیں اس کو اجازت دے دیتے ہیں، اور جو 7 سال جس کی عمر ہے بیٹا تم گھر چلے جاؤ۔ اس بچے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بڑا بھائی جو ہے وہ مجھ سے بڑا ضرور ہے لیکن طاقت مجھ میں زیادہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادہ ہمت والا ہوں، مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، کہنے لگا کہ مجھ میں طاقت بہت زیادہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تم دونوں کی کشتی کروا لیتے، اگر تم اپنے بھائی سے جیت گئے تو تمہیں بھی ساتھ میں لے چلیں گے۔ اب دونوں بھائیوں کی کشتی شروع ہوئی، میں قربان جاؤں، کشتیوں کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے مہمان خصوصی موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے جج وہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں پوری کائنات میں ایسی کشتی کا مقابلہ نہ ہوا ہو کہ جس کشتی کے مقابلے کو دیکھنے والے صحابہ اور جج مہمان خصوصی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں بھائیوں کا مقابلہ شروع ہوا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ چھوٹے بھائی نے عرض کی بھائی آقا نے تجھے قبول کر لیا ہے، جس کو میرے آقا قبول کر لیں اس کو میرے آقا کبھی رد نہیں کرتے۔ اے بھائی میں تم سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ تم ہار جاؤ میں جیت جاؤں، جب جیت جاؤں گا میں بھی سرکار کی فوج کا سپاہی بن جاؤں گا، اگر کہیں ہار گیا یہ نہ ہو کہ میں سپاہی بننے سے رہ جاؤں، کیونکہ حضور نے تجھے تو قبول کر لیا ہے، حضور تجھے تو رد نہیں کریں گے، اگر میں ہار گیا تو مجھے رد کر دیا جائے گا، میں سپاہی بننے سے رہ جاؤں گا، اے میرے پیارے بھائی تم ہار جاؤ۔ تو بڑے بھائی نے جو تھا چھوٹے بھائی کی خواہش پر اپنے چھوٹے بھائی کو کامیابی دلا دی، چھوٹا بھائی جیت گیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ اب 313 صحابہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور ادھر کافروں کی 1000 کی فوج ہے، تقریباً 3 گنا تعداد میں زیادہ، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، شمشیریں تلواریں بھی ہیں، اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں، آپ کے جو پیارے صحابہ ہیں، تعداد میں 313، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس صرف 6 تلواریں ہیں، 2 زرہیں ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی صفیں سیدھی فرمائی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا اور عرض کی یا اللہ یہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیری مدد کروں گا، یا اللہ میں یہ 313 اپنے غلام لے کر آ چکا ہوں تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کو بچانے کے لیے، اگر تیری مدد نہ آئی یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا اے میرے محبوب میں تیری مدد کروں گا، یا اللہ اگر تیری مدد نہ آئی تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا، اگر یہ 313 صحابہ ختم ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبریل امین عرض کی جی مولا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہا ہے کہ اگر تیری مدد نہ آئی تو قیامت تک میرے مولا تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اے جبرائیل جلدی کرو یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ 5000 فرشتوں کی فوج تیار کر لو، 5000 فرشتوں کی فوج تیار کر لو۔ آج میں نے اپنے محبوب کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو فوجی بنا کر بھیجا ہے۔ تو 5000 فرشتے رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ بدر میں مدد کرنے کے لیے بھیجے، اور رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہنا کہ رب کا یہ اعلان ہے انی معکم، اے میرے محبوب میں تو تیرے ساتھ ہوں، اے میرے محبوب میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، صرف 4 گھوڑے مسلمانوں کے پاس تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، اور ادھر کفار کے پاس اسلحہ بھی تھا، تلواریں بھی تھے، نیزے بھالے بھی ان کے پاس موجود تھے، اور ان کے فوجیوں کو جوش دلانے کے لیے بڑے بڑے شاعر بھی ان کے ساتھ موجود تھے، فحشہ عورتیں گانے باجے کے لیے بھی وہاں پر موجود تھیں۔ ادھر یہ 313 تھے، لیکن ان کے دل جو تھے وہ ایمان کے ساتھ بھرے پڑے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان کافروں نے غزوہ بدر میں کنویں پر قبضہ کر لیا تھا، اور بڑے خوش تھے کہ ہم نے تو کنویں پر قبضہ کر لیا، پانی ہمارے پاس موجود ہے، مسلمانوں کے پاس تو پانی بھی کوئی نہیں۔ اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے سر سجدے سے اٹھایا تو رب ذوالجلال نے بادلوں کو بھیج دیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، اتنی بارش برسی کہ جو کنواں تھا وہ بھی پانی سے کناروں تک بھر گیا، وہ پانی باہر آنا شروع ہو گیا۔ کفار کیچڑ کے اندر پھنس گئے، دلدل کیچڑ والی زمین وہاں پر بن گئی۔ مسلمانوں نے ایک گڑھا کھودا، اس میں پانی کو محفوظ کر لیا۔ وہ بارش مسلمانوں کے لیے تو رحمت بن کر آئی، لیکن اس بارش نے کافروں کو پریشان اور تنگ کر دیا۔ اللہ کی مدد تھی، اللہ اپنے غلاموں، اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد فرمانے والا ہے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ گھوڑے کی زین پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہو جا، ہم اپنی صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس جنگ کا نقشہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ ادھر سامان والے تھے اور ادھر ایمان والے تھے، ادھر کفر تھا ادھر ابو بکر تھا، ادھر لشکر جرار تھا لیکن ادھر حیدر کرار تھا۔ اور جس لشکر میں ابو بکر جیسی ہستیاں ہوں، شیر خدا جیسی ہستیاں ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حیات کے پیکر ہوں، اور جس لشکر کے لیے دعائیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے، کیا اس لشکر کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بڑا جذبہ تھا، صفیں درست ہونے لگیں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک چھڑی سے صفوں کو درست فرما رہے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، 5000 فرشتوں کی جماعت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے سپاہی بن کر وہ فرشتے آ گئے۔ جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے ولید نے تیر مارا اور اس کے مقابلے میں جواب حضرت مولالی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ دوسرا تیر ابو جہل نے چلایا اور اس کا جواب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ مسلمانوں کی تلواریں جو تھیں وہ چمکنے لگیں، جو کفار تھے ان کی گردنیں ان کے جسموں سے علیحدہ ہونے لگیں، بھگدڑ مچ گیا،
اور وہ جو ننھے سپاہی جو فوج میں شامل تھے انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے چچا جان ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے بیٹا ابو جہل کو کیا کرو گے؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اے چچا جان ہم تو گھر سے یہ ارادہ لے کر نکلے تھے کہ ہم اپنی تلواروں سے ابو جہل کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیں گے، کیونکہ اس نے میرے آقا کو بڑا ستایا ہے، میرے آقا کو وہ گالیاں دینے والا ہے۔ ہم تو یہ نیت لے کر نکلے تھے کہ اپنی تلواروں سے ابو جہل کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں بچے دوڑے اور انہوں نے ابو جہل کی گردن پر تلوار ماری۔ ایک کافر آگے بڑھا، ایک بچے کے بازو پر اس نے تلوار ماری تو اس کا بازو کٹ گیا، ساتھ لٹکنے لگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ننھے سپاہی کا بازو جب کٹ چکا ہے، لٹک رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کر تشریف لائے، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، بازو کو ساتھ لگایا، کندھے کے ساتھ بازو ٹھیک ہو۔ ان بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ جب قتل کرنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردنوں میں پڑی ہوئی ذرا واضح نظر آئے۔ تکبر تھا، غرور تھا۔ اب اس کے تکبر کو رب نے خاک میں ملا کے رکھ دیا کہ دو ننھے سپاہیوں نے اتنے بڑے کافر کو جو بڑا خود کو دلیر سمجھتا تھا قتل ہوا تو دو ننھے سپاہیوں کے ہاتھوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک صحابی جس کا نام تاریخ میں تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، جنگ زوروں پر تھی، وہ کھجوریں کھاتا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھجوریں کھا رہا ہے اور ادھر مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس تلوار کوئی نہیں، میں جنگ کروں تو جنگ کروں کیسے؟ حضور نے فرمایا وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس کی ایک ٹہنی کو کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ ٹہنی کو کاٹ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ حضور نے اس ٹہنی کو اپنے مبارک ہاتھوں میں پکڑا، اپنی کالی کملی کے ساتھ لگایا اور اس کے حوالے کر دیا، فرمایا جا کے جنگ لڑ۔ وہ کھجور کی ٹہنی کے ساتھ جا کر جنگ لڑنا شروع ہو گیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھیے آپ کا وہ غلام جس کے پاس تلوار بھی نہیں کھجور کی ٹہنی ہے، اس کے ساتھ دیکھیں کافروں کو کیسے کاٹ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اشارہ کر رہا ہے اور ان کافروں کو کاٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تلوار رہی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غزوہ بدر میں رب ذوالجلال نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں کی مدد فرمائی، اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں رب ذوالجلال نے اس کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد کرو وہ وقت جب میں نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم کمزور تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر مومن بازار کمزور ہو، کفار کے پاس جدید اسلحہ ہو، مسلمان کمزور ہوں لیکن ان کا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح غلام بن جائیں گے تو رب ذوالجلال مسلمانوں کی آج بھی مدد کرنے والا ہے۔ آج دنیا ڈرتی ہے کہ امریکہ بڑی پاور ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ آؤ میں آپ سے کہتا ہوں مدینے والے کی گدا بن جاؤ، مدینے والے کے غلام بن جاؤ۔ جو حضور کا غلام بن گیا وہ ساری دنیا کا امام بن گیا۔
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو ادھر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی کہ تو اپنا ایمان مضبوط کر لے جو بدر والوں کا ایمان تھا، ویسا اپنا ایمان قائم کر لے۔ یہ نہ سمجھ کہ سامنے بڑی طاقت والی جو ہے بڑی سپر پاوریں ہیں، تیرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال آج بھی تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی قطاریں بھیج سکتا ہے، اور ایسا مارکا کہ ان کے سامنے اپنے کنبے والے تھے، اپنے خاندان والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کھانا تناول کر رہے تھے، تو بیٹے نے عرض کی بابا جان غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے تھے، لیکن شفقت پدری کی وجہ سے میں نے آپ کی گردن کے اوپر تلوار نہیں چلائی۔ غزوہ بدر میں آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے تھے، میں نے باپ کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھانا تناول کر رہے تھے، آپ نے لقمہ وہیں پر چھوڑا، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے اگر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں تیری گردن کو کاٹ کے رکھ دیتا، میں تو یہ دیکھتا کہ تم میرے آقا کا دشمن بن کر آیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرے آقا کا دشمن بن کر آئے ابوبکر کی تلوار کے نیچے ہو اور ابوبکر اس کو چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غزوہ بدر عظیم مارکہ ہے۔ رب ذوالجلال نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، بڑے بڑے اس میں کافر مارے گئے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی میری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا مارکہ تھا۔ یہ غزوہ بدر مسلمانان عالم کی عشق کی ابتدا تھی۔ یہ غزوہ بدر مجاہدین کی ضرب کا دوسرا نام تھا۔ اس وقت وہ تعداد میں کم تھے، ساز و سامان بھی کم تھا، رب نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ ہزاروں لشکر کے مقابلے میں صرف 313 صحابہ تھے۔ آج وجہ کیا ہے کہ 57 اسلامی ممالک اور ایٹمی پاور ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کو ذل و خوار کیا جا رہا ہے۔ جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے، فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے، مسجدوں میں ان کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے حکمران 57 اسلامی ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے دکھ والی بات ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کی قبلہ اول میں نماز پڑھ رہے ہوں اور ان کو اوپر گولیاں چلائی جائیں، اور ہمارے حکمرانوں کو کوئی احساس ہی نہیں، کوئی درد ہی نہیں، عملی طور پر کچھ کرنے کی بجائے ایک بیان بھی ان کا سامنے نہیں آتا۔ مسلمانوں کو ذل و خوار کیا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود بھی ہیں۔ ہمارے دلوں سے جو جذبہ ایمان ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہماری زبانوں تک ہی محدود ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں بھیرا کمی آئی وقار میں۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تو اسی وجہ سے ہمارے وقار میں کمی آتی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب دیکھیں قرآن کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے۔
ذیل و خوار ہو رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھایا ہوتا۔ آج بھی ہم دنیا میں اپنا وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن سے اپنی تعلق کو مضبوط کر لیں، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ عشق مصطفیٰ صرف زبان تک نہ رکھیں، دلوں میں رکھیں، عملی طور پر حضور کے عاشق اور غلام ہونے کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر جینا اور مرنا نصیب کرے، جئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے۔ آمین۔ ما علینا الا البلاغ۔